القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع العکس، تردید کی چوتھی قسم عکس، اور عکس کے لغوی معنی آتے ہیں الٹا کے۔ یہاں نے اس کی تشریح کی ہے، وہ رد الحکم علی خلاف سننہ الاول، حکم کو اس کے پہلے طریقے کے برخلاف پھیرنا ہے۔ اب اس کو مثال سمجھا رہے ہیں کہ قول الشافعی رحمہ اللہ لا تجب الزکاة فی حلی النساء کثیاب البذلۃ، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جیسے کہ ان کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ قلنا فلا تجب فی حلی الرجال ایضا کثیاب البذلۃ، تو ہم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر تم مردوں کے زیورات میں، مثال کے طور پر انگوٹھی وغیرہ ہے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ان کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ یہاں صاحب کتاب نے بہت اجمالاً اس کی تشریح کی ہے، اسلوب شاشی کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سائل مستدل کی یا کہہ لیجیے معلل کی جو اصل ہے یعنی مقیس علیہ سے اس طرح استدلال کرے کہ معلل مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان فرق کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اب اس کو مثال جو دی ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ زیورات چونکہ استعمال کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جیسے عورتوں کے کان کے زیورات ہیں، انگوٹھی ہے، پائل ہے، یہ سب استعمال کے لیے تیار کیے گئے ہیں، لہذا ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی جس طرح ان کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زیورات کو استعمالی کپڑوں پر قیاس کر کے یہ حکم ثابت کیا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور زیورات یہ مقیس ہے، اور جو استعمالی کپڑے ہیں وہ مقیس علیہ، اور ان دونوں درمیان جو علت جامعہ ہے وہ ہے ان دونوں کا استعمال کے لیے ہونا، لہذا جب علت میں اشتراک ہے تو حکم میں بھی اشتراک ہوگا، اور جس طرح استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے اسی طرح زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہونا چاہیے۔ احناف فرماتے ہیں کہ اگر زیورات بمنزلِ استعمالی کپڑوں کے ہیں تو پھر ان زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی جن کو مرد استعمال میں لاتے ہیں، جیسے انگوٹھی ہے، مثال کے طور پر مرد نے انگوٹھی بنا لیا یا سونے کی چین بنا لیا گلے میں پہننے کے لیے، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے جس طرح مردوں کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حالانکہ مردوں کے زیورات میں شوافع کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اب یہاں دیکھیے جو سائل ہے اس نے، یا کہہ لیجیے معترض ہے، اس نے جو ہے عکس کو استعمال کیا ہے تردید کے سلسلے میں۔ تو احناف نے کہا کہ جو معلل ہے یا مستدل ہے اس کے جو مقیس علیہ ہے وہ کیا ہے؟ استعمالی کپڑے، زیورات جو ہے وہ مقیس اور استعمالی کپڑا مقیس علیہ۔ تو معلل معترض نے، سائل نے مستدل یا معلل کے مقیس علیہ سے اس طریقے پر استدلال کیا ہے کہ معلل اصل اور فرع کے درمیان فرق کرنے پر مجبور ہو گیا، اور شوافع اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، شوافع جو ہے معلل ہیں یا مستدل ہیں کہہ لیجیے، انہوں نے استدلال کیا۔ حنفیہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں اصل اور فرع کے درمیان فرق ہے، اور وہ فرق کیوں ہے کہ مردوں کے لیے زیورات کا استعمال حرام ہے، اس لیے وہ زیورات شرعاً استعمال کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، اس کے برخلاف کپڑا مردوں کے جو کپڑے ہیں وہ استعمال کے لیے بنے ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لہذا اصل اور فرع دونوں میں فرق ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے زیورات یعنی مردوں کے زیورات اور عورتوں کے زیورات میں فرق ہو گیا۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ عکس کو آپ جو ہے اصول شاشی کے اندر پڑھیں گے، یہاں انہوں نے اجمالاً اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تردید کی پانچویں قسم ہے فساد وضع۔ الخامس فساد الوضع
وبیان کون العلت غیر صالح للحکم۔ پانچویں قسم علت کی حالت کا فساد ہے، یعنی یہ بیان کرنا کہ علت حکم کے قابل نہیں ہے۔ اب اس کو مثال سمجھا رہے ہیں کہ قول الشافعی رحمہ اللہ اسلام و احد الزوجین یفسد النکاح، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ کارتداد احدہما، جیسے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ قلنا الاسلام عرف عاصما للحقوق لا رافعا لها، ہم نے جواب دیا مستدل کی دلیل کا کہ اسلام یہ حقوق کا محافظ ہے، نہ کہ حقوق کو ختم کرنے والا ہے۔ تو پانچویں قسم کا حاصل یہ ہے کہ جو ہمارا مستدل ہے، فریق ہے، اس نے جس چیز کو علت بنایا ہے ہم رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ علت حکم کے قابل نہیں ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہوتے ہی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، جیسے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو مرتد ہوتے ہی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اسلام احد زوجین کو علت بنایا ہے رفع نکاح کا۔ ہم جواب کہتے ہیں کہ علت بننے کے علت حکم کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کو فساد نکاح کی علت قرار دینا درست نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حقوق کا محافظ ہے۔ تردید کی چھٹی قسم ہے السادس الفرق، چھٹی قسم کا نام ہے فرق۔ فرق کے لغوی معنی آتے ہیں جدائی کے، اور یہاں کیا مراد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَبَيَانُ الْفَرَقِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فرق کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جدائی کرنا، اور اسی کو ایک دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے قیاس مع الفارق۔ ہدایہ وغیرہ کے اندر بکثرت آئے گا کہ جو قیاس کیا گیا ہے قیاس مع الفارق ہے، تو اسی کو ایک دوسرے نام فرق سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ قول الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجب الزکوٰۃ فی مال الصبی لاغناء الفقیر، کہ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگا، اور انہوں نے علت بنایا کہ جو زکوٰۃ کی وجوب کا سبب ہے وہ ہے کہ جو فقیر ہے اس کو مالدار بنایا جائے۔ کما فی مال البالغ، جیسے کہ بالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور اس کی علت بھی یہی ہے کہ جو فقیر ہے اس کا فقر دور ہو جائے۔ قلنا، ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ وجوب الزکوٰۃ علی البالغ لتطہیر الذنوب لا لاغناء الفقیر فافترقا، کہ جو زکوٰۃ کا وجوب ہے بالغ آدمی پر وہ گناہوں کی پاکی کے لیے ہے، فقیر کو مالدار بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دونوں، یعنی آپ نے جس پر قیاس کیا تھا، یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ اب اس کو سمجھیے آپ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے نابالغ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح بالغ آدمی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ قیاس کیا انہوں نے، اور انہوں نے علت بیان کی، علت یہ بیان کی کہ جو زکوٰۃ کا وجوب ہے وہ اس لیے ہے تاکہ غریب کی حاجت کو دور کیا جائے، اور یہی علت بالغ کے مال میں وجوب زکوٰۃ کی ہے۔ ہم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مال میں زکوٰۃ کی وجوب کی علت ہے وہ اغنائے فقیر نہیں ہے، بلکہ تو حکمت ہے، اصل علت ہے گناہوں سے پاک کرنا،
بالغ پر مال زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، خاص طور پر حصول مال کی طلب میں، وہ زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا مال پاک ہو جائے۔ لہذا بالغ و نابالغ کا حکم علیحدہ ہو گیا، اور علیحدہ یوں ہوا کہ بالغ آدمی تو مکلف ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوگا۔ اب جب ہم اس کے مال میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیں گے تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور جو نابالغ آدمی ہے وہ تو غیر مکلف ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے ہیں، تو دونوں مسئلہ الگ ہو گئے، اسی کو کہتے ہیں فرق، اور دوسرا نام ہے قیاس مع الفارق۔ تو خلاصہ ہے کہ آپ نے جو ہے نابالغ کو جو بالغ پر قیاس کر کے علت بیان کی، وہ علت درست نہیں ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ ساتھی صورت ہے النقض، ہوا بیان تخلف الحکم عن العلت۔ نقض کے لغوی معنی ہے توڑنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ یہ بات بیان کرنا کہ حکم علت سے پیچھے رہ گیا۔ كقول الشافعی رحمہ اللہ الوضوء طہارۃ فیشترط له النیۃ کالتیمم، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو ایک پاکی ہے، لہذا اس کے لیے نیت شرط ہے، جیسے کہ تیمم۔ قلنا فلماذا لا تجب في غسل الثوب والبدن، تو ہم جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ پھر یہ نیت کپڑے اور بدن کی پاکی میں کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو یہ نقص تھا ہماری طرف سے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضو کے اندر نیت کے ضروری اور فرض ہونے کی علت بیان کی، تو ہم نے ایک دوسرے مسئلے کے اندر دکھا دیا کہ یہاں تو علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا ہے، تو اسے نقص کہا جاتا ہے۔ آٹھویں اور آخری قسم ہے معارضہ، یہ بھی باب مفعلہ سے ہے، معارضہ بروزن مفعلہ، اس کے لغوی معنی آتے ہیں مقابلہ کے، اور یہاں کیا مراد ہے اس کو بیان کریں کہ یہ اقامت الدلیل علی خلاف ما قام علیہ خصم الدلیل۔ معارضہ کہتے ہیں کہ مستدل نے جس بات پر دلیل قائم کی ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا۔ اب اس کو مثال سمجھا رہے ہیں، قول الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسح رکن فی الوضوء، کہ سر کا مسح کرنا یہ وضو کے اندر فرض ہے، فیسن تسلیسہ، لہذا اس کو تین مرتبہ مسح کرنا یہ مسنون ہے، کل غسلی، جیسے کہ اعضاء مغسولہ کو تین مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے کہ المسح رکن، کہ مسح سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، فلا یسن تسلیسہ، لہذا اس کو تین مرتبہ دھونا مستون نہیں ہے، کمسح الخف و تیمم، جیسے کہ خفین پہ مسح کرنا اور تیمم کے اندر جو اعضاء کا مسح کیا جاتا ہے مٹی سے، اس کو تین مرتبہ مسح کرنا سنت نہیں ہے۔ یہ مثال پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن وہاں ہم نے تردید کا دوسرا طریقہ استعمال کیا تھا، یہاں دوسرا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں معارضہ کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح فرض ہے اور سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا یہ مسنون ہے، اور انہوں نے دلیل دے دی کہ جیسے دیگر اعضاء مغسولہ ہیں، دونوں ہاتھ کا دھونا ہے، پیر کا دھونا ہے، چہرہ کا دھونا ہے، ان کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اسی طرح سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ ہم نے اس کے برخلاف دلیل قائم کر دی، ہم کہتے ہیں کہ سر کا مسح فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اعضاء ممسوحہ ہونے کی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اعضاء ممسوحہ ہونے کی وجہ سے اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اعضاء ممسوحہ ہونے کی وجہ سے اس کو 3 مرتبہ نہیں دھویا جائے گا، اور ایسا ہی ہے جیسے مسح الخفین کو، مسح الخف موزے پر مسح کرنا، چمڑے کے موزے پر، اس کو 3 مرتبہ دھونا مسنون نہیں ہے۔ تیمم میں جب آدمی تیمم کرتا ہے مٹی سے تو مسح ہی کرتا ہے اعضاء پر،
اس میں 3 مرتبہ مسح کرنا مسنون نہیں ہے، تو اسی طرح سر کا بھی مسح کرنا 3 مرتبہ مسنون نہیں ہے۔